السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ آئٹس کا جو اسپیکنگ ٹیسٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ لیٹسٹ آئٹس کا اسپیکنگ ٹیسٹ ہے۔ امید ہے کہ آپ کے لیے کافی یوزفل ہوگا۔ تو میں بغیر وقت ضائع کیے اسے شروع کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے پارٹ 1 ہے جس کو آپ انٹرویو پارٹ بھی کہتے ہیں۔ واٹ از یور فل نیم؟ مائی فل نیم از جمیل الرحمان۔ What shall I call you? You may call me with my given name, Jameel. Where are you from? I am from Gujarhat, which is the biggest tehsil of Pakistan. It is famous for the warriors. It is famous for the brave people. The two martyrs, Sawar Hussain Shaheed and Sarwar Shaheed, who really showed the feats of bravery in the battlefield. They belong to Gujarhan, and both were awarded with the Nishan-e-Haidar, which is the biggest military award which is given to brave people who showed feats of bravery in the battlefield. Where do you live? In a house or an apartment? I live in a house. It is a beautiful house. It has a big lawn where I have grown so many beautiful plants, and my house is well painted and well decorated. So, what is your house like? It is a double-story house. It is so beautiful house. It is painted half white. It has all the latest or modern amenities of life available. So I love my house. So whosoever visits my house loves my house. What can you see from your window? From the window of my bedroom, I can see the heaven-kissing mountains and the natural beauty of Gujarhan. As my house is located near the mountains, so I can see the so high mountains. What time do you get up in the morning? I mostly get up at 5:30 because I offer prayer regularly. What is your favorite morning activity? After offering prayer, my favorite morning activity is morning walk. I am I am much fond of morning walk. So that is the activity which I really like. Did you ever have to get up very early in the morning? Yes, several occasions I had to get up very early in the morning. I think just 4 weeks back, I had to get up so early in the morning when I had to pick up one of my best friends from the airport. So that is the end of part 1. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ میں نے کوشش کی کہ آپ کے جو آئٹس کی اسپیکنگ کے جو پارٹ 1 کے کوشچنز ہیں ان کو ایکسپینڈ کروں، ان کو پھیلاؤں، ان کو السٹریٹ کروں اور ان کو ایلیبریٹ کروں، یعنی ان کو پھیلاؤں، ٹھیک ہے؟ تو حالانکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئٹس کے جو اسپیکنگ کوشچن پارٹ 1 کے اندر ہیں وہ اتنی ڈیٹیل میں ان کا آنسر نہیں دیا جاتا، تو میری یہ ایڈوائس ہے آپ کو کہ آپ ان کو بھی ڈیٹیل کے اندر آنسر کریں، اس سے اچھا امپریشن پڑے گا اور آپ کا جو بینڈ سکور ہے ڈیفینیٹلی وہ بھی امپروو ہوگا۔ چلیں اب ہم چلتے ہیں آئٹس اسپیکنگ پارٹ 2 کی طرف۔ تو آئٹس اسپیکنگ پارٹ 2 آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیو کارڈ ہوتا ہے، ایک ٹاپک آپ کو دیا جاتا ہے اور آپ کے پاس پین اور پینسل بھی ہوتا ہے، تو آپ چاہیں تو اس پہ ہنٹس لکھ سکتے ہیں پیپر کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو لیکن چونکہ میں تو بھی اس کو ڈائریکٹلی بولنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ اپنے لیے پوائنٹس لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو 1 منٹ دیا جاتا ہے ان پوائنٹس کو لکھنے کے لیے، تو آپ 1 منٹ گو کہ بہت تھوڑا ٹائم ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، گزر جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں اہم چیزیں جو ہیں
وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا ٹاپک ہے کس چیز کے متعلق، دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں کون سے آپ سے کوشچنس پوچھے گئے ہیں. اور جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹاک اباؤٹ این اوکیزن وین یو ہیڈ ٹو ٹیل یور فرینڈ دا ٹروتھ. پلیز سے وٹ واز اٹ، کہ وہ سچ کیا تھا. وین واز اٹ، وہ کب کی بات ہے. اینڈ وٹ واز یور فرینڈز ریئیکشن ٹو دا ٹروتھ، یعنی جب آپ نے اپنے دوست کو اس سچ کے بارے میں بتایا تو اس کا ریئیکشن کیا تھا. تو یہ چیز ہے کہ آپ نے، کچھ بندے ہوتے ہیں کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہ آئٹ اسپیکنگ پارٹ 2 کو بیان کرتے ہوئے جو اس کا آغاز ہے، یعنی شروع میں اوور جنرلائز کر دیتے ہیں اس کو. تو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ایگزامینرز ہیں وہ چاہے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ظاہر بار انہیں بہت سارے اسٹوڈنٹس کا انٹرویو کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ زیادہ ٹائم پھر نہیں لیتے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ تھوڑی سی اسپیچ کرنے کے بعد وہ کیسے کہتے ہیں کہ اوکے اٹس اوکے. تو آپ نے تو اوور جنرلائز کر دیا ٹاپک کو. تو مین جو اس نے پوچھا تھا کہ وٹ واز اٹ اینڈ وین واز اٹ اینڈ وٹ واز یور فرینڈز ریئیکشن ٹو دا ٹروتھ، جو کہ اصل چیزیں تھیں جن کو ایگزامینر نے دیکھ کے آپ کو سکور دینا ہے، وہ تو آپ نے مس کر دی ہیں. وہ آپ کو پتہ تھی، لیکن آپ نے پہلے کیا کیا کہ آپ نے اپنے ٹاپک کو اتنا جنرلائز کر دیا کہ آپ کے پاس ابھی آپ یعنی ان چیزوں کو جو آپ سے پوچھی گئی تھی آپ نے انہیں ابھی ڈسکس ہی نہیں کیا. تو ایگزامینر نے کہا اٹس اوکے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو اوور جنرلائز نہ کریں پہلے، ہاں بعد میں اس کو بے شک جنرلائز کرتے جائیں، تاکہ آپ جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یا جو آپ کی وکیبلری ہے، آپ کا کتنا وکیبلری پہ ہولڈ ہے اور آپ کتنا اچھا گرامیٹیکلی اور کتنا اچھا بول سکتے ہیں، وہ بے شک بعد میں بولیں. ٹھیک ہے، تو چلیں اب شروع کرتے ہیں اس ٹاپک کو. So it was 2 years ago when I had to tell my friend the truth. It was basically the news about his failure in the exam. So me and two of my friends, we checked his results and we found that he was failed. And one of my friends suggested me not to tell him the truth. But I said no. Telling truth is far better than telling a lie. So I disclosed him the news of his failure in the exam. And of course, his reaction was quite obvious, and he was so upset. He didn't talk to us for a long time. He didn't even talk to his family the whole day. But for some time I thought that I should not have told him the truth. But later on I realized that telling truth is far better than telling a lie. So because today, maybe tomorrow, or the day after tomorrow, or later on, so he would have known about the truth. So that was the occasion when I had to tell the truth to my friend. تو اس طرح کا ضروری نہیں یہی ہو سکتا ہے، اور بھی کوئی یعنی کئی طرح کی باتیں جن پہ آپ یہ بول سکتے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی کسی دوست کا کوئی ڈیئر اینڈ نیئر ون فوت ہو جاتا ہے تو اس کے نہیں بتایا جاتا اکثر. تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اسے بتا دیا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بتائیں تاکہ وہ اپسیٹ ہوگا، لیکن ریالٹی تو ریالٹی ہے، ظاہر ہے. تو اس طرح کا کوئی بھی آپ اور اس طرح کا اوکیزن جو ہے جس پہ آپ بیان کر سکتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. آئلٹس کے اندر it doesn't mean that every time your answer should be philosophically true. فلاسفیکلی میں نے اس لیے یوز کیا کہ وہ آپ سے ایسی باتیں کہتا ہے جن پہ آپ سپیچ کریں جو کہ آپ نے زندگی میں نہیں کی ہوتی. لیکن آپ اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا، جی میرے کبھی ایسا اوکیزن ہوا ہی نہیں ہے. نہیں، ایسے نہیں کرنا. جو سچویشن آپ کو دی جاتی ہے آپ نے اس پہ بولنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دے آر ناٹ گوئنگ ٹو check your philosophy in terms of how much true it is. انہوں نے آپ کی لینگویج دیکھنی ہے، انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کتنا اچھا بول سکتے ہیں ٹاپک کے اوپر. تو آپ نے اس ٹاپک کو ہر حالت میں بیان کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بے شک وہ سچویشن آپ کی زندگی میں آپ کو درپیش نہیں بھی ہوئی، لیکن آپ نے اس پہ بولنا ہے. چلیں ابھی ہم آئٹس اسپیکنگ پارٹ 3 کی طرف جاتے ہیں، جو کہ اصل میں
ڈسکشن کوسچنز ہوتے ہیں، تو یہ بڑا اہم پارٹ ہوتا ہے. اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ اس میں کوسچن ڈسکشن والے ہوتے ہیں تو ان کی بیس پہ بھی آپ کے آئٹ اسکور جو ہے وہ اس کے اوپر بہت حد تک بیس کرتا ہے. چلیں ہم شروع کرتے ہیں اب اس کو. ڈو یو تھنک ٹیلنگ دا ٹروتھ از اے گڈ تھنگ؟ آف کورس ٹیلنگ دا ٹروتھ از اے گڈ تھنگ اینڈ اٹ از اے گریٹ ورچو ٹو ٹیل دا ٹروتھ. آر یو این آنیسٹ پرسن؟ That's a very interesting question. Okay, so as people believe that, and most often they they say that, uh, they all ask me, of course, that I am an honest person, so I can say that I am honest person. Why do you think being honest is good? Because being honest is good in the sense, if you are honest, you are respected everywhere. If you are honest, it will definitely bring a lot of it definitely wins a lot of laurels to you. People rely on you. People confide in you. They really trust you. Okay. Should a person always be honest? I think as much as possible, a person should be honest, because honesty goes in the long run, and it is a universal and humanistic value. And I think people must be honest. Do honesty have a role in a couple's relationship? Of course, in a couple's relationship, honesty plays very remarkable role, because both both persons in both persons being a couple, they expect honesty from the other, and this honesty really strengthens their relationship. It really strengthens their love bond. And for the lasting relationship, I think honesty is very necessary between a couple's relationship, for a couple's relationship. Have you ever felt bad about being honest? To tell you the truth, on many occasions. However, I believe that honesty is the best policy. But despite that, there are a few occasions when I really felt bad about being honest. Why I claim it? Because sometimes when you are being honest, the people may not like you, because people sometimes they love a lie, as truth is not as colorful as the lie is. So there, and also sometimes I have to pay a very big price for my being honest. It sometimes I may not be friend with may not longer be friends with my dear and near ones when I am honest. There are a few situations when it is so. Where is more important to be honest, at home or in the society? I think at both places it is very important to be honest. If you are honest at your home, you will have very good relationship with the members of your family. It will really bring a lot of love, and also it will bring a lot of sympathy for you on the part of others. And on the other hand, in the society, only those societies are very successful, only those societies are very flourishing, where we find the people are really honest, because honesty is the best policy. If you are not honest, it will definitely affect your relationships. If you are a leader and if you are not honest with your followers, ultimately it will definitely affect your relationship with your followers. Your followers won't trust on you. If you are dishonest with your subordinate,
or if if you are an employer and if you are dishonest with your employees, so it will not create good impression on your employees. They won't respect you, they won't be so as much dedicated as they otherwise would have been. تو چونکہ یہ ٹاپک تھوڑا سا اس لحاظ سے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ تھا، تو اس کو ڈسکس کرنا اس لحاظ سے بھی ضروری تھا. تو یہ جنوری غالباً یہ جنوری 2021 کا یہ ٹیسٹ ہے. تو میں نے کوشش کی کہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں. تو آخر میں میری اگین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور دوسرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، تاکہ میرا حوصلہ بھی بڑھے اور میں اسی طریقے سے مزید ویڈیوز بناتا رہوں. تو اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ.